اگر میں آپ سے کہوں کہ درخت لگا کر نہ صرف موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے بلکہ روزگار پیدا کیا جا سکتا ہے، مچھلیوں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے، ساحلی آبادیوں کو سمندری طوفانوں سے بچایا جا سکتا ہے اور دنیا سے اربوں روپے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، شاید یقین کرنا مشکل ہو لیکن سندھ حکومت اس وقت انڈس ڈیلٹا میں ایک ایسا ہی منصوبہ چلا رہی ہے جسے ڈیلٹا بلیو کاربن پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ آخر یہ منصوبہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ آئیے اس ساری کہانی کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور اگر پاکستان کے اندر سب سے زیادہ خطرے کی بات کی جائے تو سندھ کا ساحلی علاقہ یعنی انڈس ڈیلٹا سب سے زیادہ حساس علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں سمندر مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، میٹھے پانی کی کمی ہے، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، مینگرووز کے جنگلات ختم ہو رہے ہیں اور اس کا براہ راست اثر لاکھوں افراد کے روزگار پر پڑ رہا ہے، خاص طور پر ماہی گیر پر۔ تو سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے 2015 میں سندھ حکومت کے محکمے جنگلات اور نجی شراکت داروں نے ڈیلٹا بلیو کاربن پروجیکٹ شروع کیا۔ یہ دنیا کے بڑے بلیو کاربن منصوبے میں شمار ہوتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت تقریباً 3,50,000 ہیکٹر ساحلی علاقے پر کام کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے 1,02,000 ہیکٹر موجودہ مینگرووز کے جنگلات کو محفوظ بنایا جا رہا ہے، جبکہ تقریباً 2,25,000 ہیکٹر خراب اور ویران زمین پر نئے مینگرووز اگائے جا رہے ہیں۔ لیکن صرف درخت لگانے سے کیا ہوگا؟ اصل بات یہی ہے، مینگرووز عام درخت نہیں ہوتے، یہ سمندر اور خشکی کے درمیان قدرتی دیوار کا کام کرتے ہیں۔ جب سمندری طوفان یا اونچی لہریں آتی ہیں تو یہ جنگلات ان کی شدت کو کم کرتے ہیں، یہ ساحلی آبادیوں، سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان سے بچاتے ہیں۔ یہ منصوبہ ماحول کے لیے کیوں اہم ہے؟ مینگرووز دنیا کے ان درختوں میں شامل ہے جو فضا سے بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں، اس لیے انہیں بلیو کاربن کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ منصوبہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی کے خلاف کوشش کا بھی حصہ ہے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ اس سے مقامی لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ منصوبہ صرف ماحول تک محدود نہیں، اس کے تحت ساحلی علاقوں میں ماہی گیری کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مچھلی اور جھینگوں کے افزائش کی قدرتی مسکن بحال کیے جا رہے ہیں، پینے کے صاف پانی تک رسائی بہتر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، صحت، تعلیم اور فنی تربیت کے منصوبے بھی شامل ہیں، خواتین کو روزگار، ہنر اور آمدنی کے مواقع دینے پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ متبادل توانائی کے ذرائع متعارف کرائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ ایندھن کے لیے مینگرووز نہ کاٹیں، مقامی لوگوں کے لیے روزگار اور چھوٹے کاروبار کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔ انڈس ڈیلٹا دنیا کے اہم حیاتیاتی علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں انڈس ڈولفن، فشنگ کیٹ، پینگولین، بنگال فاکس، ایشیائی گیدڑ اور درجنوں اقسام کے پرندے، مچھلیاں اور دیگر جانور پائے جاتے ہیں۔ مینگرووز کی بحالی سے ان جانوروں کی قدرتی مسکن محفوظ ہوں گے اور غیر قانونی شکار اور جنگلات کی کٹائی پر قابو پانے میں بھی مدد ملے گی۔ اگر یہ منصوبہ اپنے اہداف حاصل کر لیتا ہے تو یہ صرف مینگرووز کے جنگلات نہیں بڑھائے گا بلکہ انڈس ڈیلٹا میں رہنے والے لاکھوں افراد کے مستقبل، معیشت اور ماحول کو بھی بدل سکتا ہے۔